السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ ناول سفر یقین محبت کی ایپیسوڈ 17 کو لے کر۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بھائی، تبھی شاہ نے ہادی کا اور آیت کا ہاتھ پکڑا اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ بھابھی معاف کیجیے گا، ایسے رخصت کروانا نہیں چاہتا تھے مگر مجبور ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ موقع کی نزاکت کو سمجھیں گی۔ شاہ کے الفاظ سن کر آیت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ارے، بہنیں بھائیوں کے سامنے نہیں روتی، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ کا بھائی اسی گھر میں آپ کے ساتھ موجود ہے، اگر کچھ بھی کہے یہ آپ کو تو میرے پاس آ جانا، پھر دونوں ان کی کلاس لگائیں گے۔ کہتے شاہ نے آیت کے رخسار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اور بھائی آپ بھی، بہن دے رہا ہوں اس امید پہ کہ کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیں گے، خود سے زیادہ خیال رکھیں گے اور کبھی بھی کسی کے سامنے ان کو بے عزت نہیں ہونے دیں گے، ہمیشہ ان کی ڈھال بن کر، ان کی پرچھائی بن کر ان کے ساتھ رہیں گے، اوکے؟ وعدہ کرتا ہوں صاحبزادے، تمہاری بہن کا خود سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا۔ شکریہ کہہ کر شاہ ہادی کے گلے لگا اور کان میں سرگوشی کی۔ ماہی کا پتہ چل چکا ہے، میں اسلام آباد جا رہا ہوں اور کچھ دیر میں آپ بھی چچا جان کو لے کر اسلام آباد کے لیے نکلیں گے، مگر گھر پہ کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ شاہ ہادی سے پیچھے ہوا اور گھر والوں سے مخاطب ہوا۔ میں لاہور جا رہا ہوں، شاید کچھ پتہ چل جائے۔ کہتے شاہ گھر سے باہر نکل گیا۔ ہادی آیت کا ہاتھ چھوڑ کر کمال صاحب کے پاس آیا جو اسی سمت میں کرسی پر بیٹھے تھے۔ چچا جان، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی جانا چاہیے، وہ اکیلا گیا ہے، 5 بج رہے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ رات تک گھر میں موجود ہو، تو کیا آپ چلیں گے؟ آپ یقین رکھیں شاہ پر، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈھونڈ لے گا تو یقین کریں وہ ماہی کو ڈھونڈ لے گا، چاہے اسے ساری دنیا ہی کیوں نہ چھاننی پڑے۔ کمال صاحب ہادی کے ہاتھ پر زور ڈال کر اٹھے۔ چلو، بس 2 منٹ میں کپڑے بدل کر آیا۔ کہتے آیت کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے ہادی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آیت جلدی سے ہادی کے پیچھے لپکی۔ ہادی، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ اچھا، تو چچی جان کس کے پاس رہیں گی؟ ہادی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ مل جائے گی وہ، تم آرام کرو۔ ہو سکتا ہے مجھے آنے میں دیر ہو جائے، میں جانتا ہوں یہ سب ایسے نہیں ہونا تھا جیسے ہوا ہے، مگر ماہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آیت کا ماتھا چومتے ہادی کمرے سے باہر نکل گیا۔ 6 بج چکے ہیں، اب تو سب کو پتہ چل چکا ہوگا، پتہ نہیں کیا قیامت آئی ہوگی، آپی کی شادی اللہ کرے ٹھیک ہو گئی ہو، پھپھو نے مما بابا کو پتہ نہیں کتنا بے عزت کیا ہوگا، مگر 2-3 بعد میں جاتے ہی بابا آپ کو سب حقیقت سے آگاہ کر دوں گی۔ میرے یہ سب کرنے کی وجوہات تھیں، ورنہ میں کبھی ایسا نہیں کرتی۔ بالکنی سے باہر دیکھتی ماہی خود سوچ میں مصروف تھی، تبھی اسے باہر کوئی شخص سر پر نماز کی ٹوپی رکھے نظر آیا۔ اوہ میرے خدایا، میں نے تو عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ تبھی وہ جلدی سے نماز کے لیے وضو کرنے چل دی۔ گاڑی کو ہائی سپیڈ پر چلاتے اس نے فون کی آواز سن کر سپیڈ آہستہ کی۔ جی بھائی کہیں؟ یہ چچا جان سے بات کرو شاہ، وہ بہت پریشان ہیں۔ جی چچا جان۔ کیوں پریشان ہیں؟ مل گئی ہے ماہین، بہت جلد پہنچ جائے گی۔ مگر شاہ کیسے، کہاں ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کمال صاحب نے روندی ہوئی مگر خوشگوار آواز میں شاہ سے پوچھا۔ چچا جان، جیسے ہی مجھے خاور نے نمبر دیے تو میں باہر آ گیا۔ پہلے یہ رشید احمد سے پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ کون ہے اور ماہین اسے کیسے جانتی ہے۔ شاہ نے نمبر ڈائل کیا، مسلسل بیل جا رہی تھی، تبھی کسی لڑکی نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کون بات کر رہی ہیں؟ شاہ نے عورت کی آواز سن کر آرام سے کہا۔ میں ملائکہ بات کر رہی ہوں، مگر آپ کون؟ یونیورسٹی آف لاہور سے؟ شاہ نے ایک دم پوچھا۔ جی، مگر آپ کون؟ ملائکہ نے دوبارہ پوچھا۔ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی، مگر آپ کون ہیں اور ایسے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ ملائکہ نے تعجب سے پوچھا، مگر شاہ نے جواب دیے بغیر فون بند کر دیا۔ ماہین نے جھوٹ بولا ہے، اس کا مطلب اس کی دوست کی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی؟ حد ہوتی ہے ماہین، کسی چیز کی کسی کی زندگی کو موت میں بدل دینا بھی مشکل نہیں لگا تمہیں؟ تم اتنی خود غرض ہو سکتی ہو، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تبھی شاہ دوسرا نمبر ملانے لگا۔ 4 ہند سے ملانے کے بعد وہ پورا کا پورا نمبر شاہ کی موبائل کی اسکرین پر جگمگانے لگا۔ سنابل؟ مگر ماہین کا کیا تعلق اس سے؟ ماہین اسے کیسے جانتی ہے؟ اپنی سوچوں کو جھٹک کر شاہ نے نمبر ملا کر فون کان کو لگایا۔ پہلی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، سنابل کہاں ہو؟ سر ڈیوٹی پر ہوں۔ خیریت؟ ہاں، جو پوچھوں گا سچ بتاؤ گے؟ جی سر، کیوں نہیں بتاؤں گا، جتنا کچھ آپ نے میرے لیے کیا ہے اس کے باوجود آپ سے غلط بیانی کا تو میں ہرگز نہیں سوچ سکتا۔ آپ بے دھڑک پوچھ سکتے ہیں مجھ سے جو پوچھنا ہو۔ ماہین کمال کہاں ہے؟ جی سر، کون؟ سنابل نے رکتی سانس کو بحال کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا جیسے پہلی بار غلط سنا ہو۔ میں پوچھ رہا ہوں ماہین کہاں ہے؟ سر وہ سنابل، جو پوچھ رہا ہوں مجھے صرف اس کا جواب چاہیے۔ سر وہ یہی ہیں، سنابل نے اٹکتے ہوئے کہا، مگر ان کی فلائٹ ہے۔ کیا؟ سنابل، تم اسے ہر قیمت پر جانے سے روکو گے؟ پلیز کچھ کرو
اور اس کی فلائٹ کینسل کروا دو۔ سوری سر، مگر میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں نے انہیں بہن کہا ہے اور میں اپنی بہن کی مدد کروں گا۔ کیسی مدد؟ ہاں؟ شاہ زور سے دھاڑا۔ گھر سے بھگا کر کون سی مدد کر رہے ہو؟ اگر واقعی میں وہ تمہاری اپنی بہن ہوتی تو اسے گھر سے بھگاتے؟ بالکل ایسا ہی کرتا سر۔ اگر اس کی شادی میرے والدین ایسے لڑکے سے کرتے جس کو عورت کی عزت نفس کی حفاظت نہ کرنی آتی ہو، جو حلال و حرام میں فرق نہ سمجھتا ہو، اول تو میں ایسے انسان سے اپنی بہن کی شادی ہی نہ ہونے دیتا۔ اگر ہو بھی رہی ہوتی تو میں واقعی میں اسے بھی گھر سے بھگا دیتا۔ اوہ خدایا، تمہیں علم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی تھی؟ نہیں سر۔ تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ موقع کی نزاکت کو سمجھتا ہوا چیخا۔ مگر سر یہ سب انہوں نے بتایا ہے۔ اس کی شادی مجھ سے تھی۔ اب تم مجھے بتاؤ جو سب تم نے کہا، میں ویسا انسان ہوں؟ کیا سر آپ سے؟ مگر انہوں نے تو نہیں، بتاؤ مجھے، میں ایسا شخص ہوں؟ نہیں سر، آپ کے کردار کی گواہی تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ گھر کے کچھ ذاتی مسائل کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگی ہے اور وہ جہاں جا رہی ہے وہاں اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ پاکستان بھی اسی لیے آئی تھی کہ وہاں اس پر جان لیوا حملے کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ اب پلیز فلائٹ کینسل کرواؤ یا اسے جانے سے روکو۔ سر سوری، میں نے آپ سے جھوٹ کہا، مگر فلائٹ 9 بجے کی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے کچھ بھی نہیں کہو گے، میں آ رہا ہوں۔ جی سر۔ اس خبر پر تھوک نگلتے ہوئے فون بند کیا۔ چچا جان مجھے معاف کیجیے گا، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک یہی طریقہ تھا جس کی وجہ سے میں اسے روک سکتا تھا۔ شاہ نے ساری بات بتا کر کمال صاحب سے معافی مانگی۔ شکریہ شاہ، کہہ کر کمال صاحب نے آنکھیں موند لیں۔ شاہ تم بس جلدی پہنچو، ہم بھی آ رہے ہیں۔ جی بھائی، چچا جان کا خیال رکھیے گا، کہہ کر شاہ نے فون بند کر دیا۔ فون کی دوسری بیل پر اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ ہاں بولو، وہ چڑی ہوئی غصیلی آواز میں بولا۔ شادی ٹوٹ گئی تمہاری؟ اس نے استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہوا ہے، مگر شادی تو نہیں ٹوٹی، وہ آرام سے بولا۔ مگر حوریہ کے تن من میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے چیخی، حسن الوی مان جاؤ وہ لڑکی بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ تم کل اس کا پتہ کروا کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے تھے اور نہ ہی آج تم بگاڑ پائے، اور مجھے امید ہے کہ نہ ہی بگاڑ پاؤ گے، کیونکہ وہ لڑکی سچی ہے۔ اس نے اس دن بھی سچ کو چنا تھا، بے شک اسے سامنے آنے نہیں دیا گیا، مگر انصاف کا ترازو وہی لے کر کھڑی ہوئی تھی، اور آج بھی اس نے سیدھا راستہ چنا ہے۔ مان جاؤ وہ بہت عقلمند لڑکی ہے، بہت بہادر، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ بات میں سمجھ چکی ہوں۔ اپنی بکواس بند کرو حوریہ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو۔ وہ زور سے دھاڑا۔ بھول ہی جاؤ تو بہتر ہے کہ میں کون ہوں۔ میں جان چکی ہوں تم صرف منشیات ہی نہیں، لڑکیاں بھی اسمگل کرتے ہو، اور یہ سب تم صرف بدلے کے لیے نہیں کر رہے تھے، بلکہ جس سے بھاری رقم لے کر تم نے منشیات سپلائی کی تھی، جس کیس میں تمہیں اس لڑکی نے پھنسایا تھا، اس کی رقم کے بدلے تم نے اس لڑکی کو سپلائی کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ آج تم اپنی بیوی کو رقم کے لیے کسی کے حوالے کرنے کو تیار تھے، کل تم مجھے بھی کر دو گے۔ میں محبت کرتی ہوں تم سے، مصیبت ہو گئی تھی محبت تم سے، مگر محبت کے عوض عزت کا سودا میں ہرگز نہیں کر سکتی، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ آئندہ کبھی مجھ سے بات مت کرنا۔ حوریہ سنو، مگر فون کٹ چکا تھا۔ ہر چیز خراب ہو گئی ہے۔ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے اس نے فون کو سامنے دیوار میں دے مارا اور بیڈ کے سائڈ دراز سے ایک سفید رنگ کی چھوٹی سی شیشی سے انجیکشن بھر کر اپنے بازو پر لگایا اور آنکھیں موند کر بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ 8 بج چکے ہیں، 1 گھنٹہ باقی ہے، مجھے نکل جانا چاہیے۔ واش روم میں کھڑی ماہی شیشے کو دیکھتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی، تبھی زور سے دروازہ کھٹکا۔ یہ کون آیا ہوگا؟ ماہی منہ صاف کرتے ہوئے دروازے کے پاس گئی۔ دروازہ کھولتے ہی کالی شلوار قمیص میں لمبے چوڑے قد کے وجود نے اسے اندر کی طرف دھکیلا اور دروازہ لاک کر دیا۔ شاہ آپ ٹھا! جواب دیے بغیر اس نے ماہی کے منہ پر اتنا زوردار تمانچہ مارا کہ ماہی بیڈ پر جا گری۔ کھلی پھٹی آنکھوں سے ماہی غصے میں کھڑے شاہ کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی اس نے اسے بازوؤں سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ بے حیائی میں اور کون کون سے سرٹیفکیٹ لینے ہیں تم نے؟ ایک بار ہی بتا دو، والدین کی عزت، ان کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی تمہارے لیے؟ کیا سوچ کر دہلیز پار کی تھی؟ کیا سوچ کر ہم سب کی عزت روند کر گھر سے نکلی تھی؟ تم نے سوچا بھی کہ سب پر کیا گزری ہوگی؟ اگر چچا جان کو کچھ ہو جاتا تو؟ تم تو چلی گئی تھی، آیت اپنے گھر کی ہو جاتی، پیچھے کون رہتا؟ چچی جان ان کا تو سہاگ اجڑ جاتا، مگر تمہیں کس چیز کی فکر تھی؟ اگر امی جان آیت کو قبول نہ کرتی، بھائی کو انہیں طلاق دینا پڑ جاتی تو کیا ہوتا؟ تمہاری وجہ سے اس کا گھر اجڑ جاتا۔ دادی جان خانم بھی کیسے برداشت کر رہی ہوں گی، اتنا پیار اتنا مان دیا انہوں نے، اس کا یہ صلہ دیا تم نے؟ نہیں شادی کرنی تھی، انکار کر سکتی تھی، نکاح کے وقت انکار کر دیتی اگر زیادہ ہی مسئلہ تھا، مگر یوں گھر سے بھاگ کر سب کی عزت کو خاک میں ملا کر بھائی اور بہن کا رشتہ ختم کروا کر کیا ملا؟ وہ چیخ چیخ کر ہر لفظ اس کے منہ پر مار رہا تھا۔ وہ سنسی دیوار میں لگی اس کے ہلتے ہونٹ دیکھ رہی تھی۔ وہ پکڑی گئی تھی، ساری عزت کا جنازہ نکال کر جو قدم اس نے اٹھایا تھا اس میں بھی اس نے منہ کی کھائی تھی۔
تبھی دروازہ دوبارہ بجنے لگا۔ شاہ نے آگے ہو کر دروازہ کھولا۔ کمال صاحب کو دیکھ کر وہ پیچھے کی طرف بڑھ دیا، جبکہ کمال صاحب ماہی کے روبرو آ کھڑے ہوئے۔ بابا! ماہی کمال صاحب کو دیکھ کر خود ساختہ ہو کر بولی۔ چپ کر جاؤ، ایک لفظ نہیں بولنا۔ کمال صاحب ایک دم سے چیخے۔ اب میں جیسے کہوں گا تم ویسے ہی کرو گی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں قسم کھاتا ہوں اس پیدا کرنے والے کی ذات کی، میں اپنی جان دے دوں گا۔ نہ میں ہوں گا نہ مجھے دکھ دیکھنے کو ملیں گے۔ اتنی ناخلف اولاد ہوگی، مجھے سوچ کے بھی گھن آ رہی ہے۔ مگر بابا! ماہی حیران اور رو دینے والے انداز میں بولی۔ اگر مگر کچھ نہیں۔ اگر مجھ سے کبھی بھی رتی برابر محبت کی ہے تو تم آج وہی کرو گی جو میں کہوں گا، ورنہ باپ کے جنازے کے ساتھ گھر واپس چلی جانا۔ ماہی ایک دم سے تڑپ اٹھی، آنسوؤں کا گرم ریلا ایک دم سے جاری ہو گیا۔ چلو ہادی اور شاہ، کمال صاحب روبدار آواز میں بولتے ہوئے باہر کی طرف بڑھے۔ چلو، ہادی نے آرام سے ماہی کے کندھے کو پکڑ کر کہا۔ وہ بھائی نہیں تھا، مگر بھائی کا فرض ادا کرنا چاہتا تھا۔ کمال صاحب اور ماہی کو گاڑی میں بٹھا کر ہادی ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی اس کی نظر دور کھڑے شاہ پر پڑی جو کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ہادی! کمال صاحب نے ہادی کو گاڑی کے اندر سے آواز دی۔ جی چچا جان۔ ہادی نے جھک کر گاڑی کے اندر دیکھا۔ شاہ کو بلاؤ، پھر چلتے ہیں۔ جی چچا جان۔ ہادی نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور شاہ کے پاس جا کر گاڑی روکی۔ شاہ، چچا جان کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، واپس چلتے ہیں۔ جی بھائی۔ اپنی گاڑی کی چابی اس شخص کو پکڑا کر شاہ ہادی کے ہمراہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بیک مرر سے ماہی پر قہر آلود نظر ڈال کر ہادی سے مخاطب ہوا۔ بھائی میں ڈرائیو کر لیتا ہوں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ نہیں، رہنے دو، مجھ سے زیادہ تم تھک چکے ہو، اور ویسے بھی 3 گھنٹے کا سفر ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جی بھائی۔ شاہ باہر خالی روڈ کو دیکھنے لگا۔ ان میں چہل پہل ہونے کے باوجود وہ خاموش لگ رہے تھے۔ ہر چیز میں ویرانی سی ٹھہر گئی تھی۔ سیٹ کی پشت پر سر ٹکائے وہ کسی مریل گڑیا کی مانند پڑی تھی۔ رونق، رنگ، سکون سے عاری چہرہ، خود کو غم کے جال میں جکڑی ہوئی آنکھیں خالی نظروں سے جھولی میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ خاموشی، ویرانی اور خالی پن کی ایک سرد لہر ان دونوں کے درمیان اپنا راستہ بنا کر بیٹھ چکی تھی۔ ہر طرف روشنی ہونے کے باوجود اندھیرے اپنا کمال دکھا رہے تھے۔ تبھی کمال صاحب نے ہادی کو مخاطب کیا۔ ہادی، کسی مسجد کے پاس گاڑی روکنا۔ جی چچا جان۔ مگر تھوڑے سے فاصلے پر فیصل مسجد ہے تو وہاں روک لوں؟ ہاں ٹھیک ہے، کہہ کر کمال صاحب نے ماہی کی طرف دیکھا جو گم سم ایک ہی سمت میں کب سے بیٹھی تھی۔